الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 ذی الحجہ تھی اور یہ دن ہمیں یاد کراتا ہے ایک عظیم شخصیت کی جس کا نام سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چونکہ کل جمعہ شریف کا بیان اسی مضمون پر تھا، کچھ دوست جو جمعے میں شریک نہیں تھے تو ایک موٹی سی بات بتا کے پھر سبق اپنا پڑھتے ہیں جو آج ہمارا ریگولر سبق ہے۔ میں خاص آیات نہیں پڑھتا، نہ جو سپارے میں مسلسل آ رہی ہیں انہی آیات کو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محسن اسلام ہیں۔ قدم قدم پر جب بھی اللہ کے پاک پیغمبر کو اسلام کے لیے ضرورت پڑی، جس نے سب سے زیادہ خرچ کیا غازیان اسلام کے لیے
اور مسلمانوں کے لیے اس کا نام سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو قرآن کریم آپ آج پڑھ رہے ہیں، یہ اس قرآن کو جمع کروا کے، نسخے تحریر کرا کے، قریش کی قرأت پر جس زبان میں یہ قرآن اترا تھا، تو جہاں جہاں اسلامی مراکز تھے دنیا میں، وہاں وہاں انہوں نے اس قرآن کو بھیجا۔ یہ ان کا کارنامہ ہے، اگر نہ جانے آج ہمارا کیا حالت ہوتی۔ یہ ہے یاد رکھنے والی باتیں۔ قدم قدم پر اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو جنت کی بشارت دی، قدم قدم پر۔ شاید ہی کوئی ایسا صحابی ہو جس کو اتنی جنت کی بشارتیں ملی ہوں جتنی سرکار عثمان غنی کو ملی ہیں۔ دیکھو نا، بیر روما یہودی کی ملکیت میں تھا، سرکار نے فرمایا کہ جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ وہ دنیا میں کیوں ضمانتیں دے رہے تھے، الاٹ کر رہے تھے، کیا اختیار تھا ان کا۔ نہ، میں اختیار کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے پاک نبی کی بات کر رہا ہوں۔ تو خبیث یہودی نے کہا کہ میں آدھا کنواں بیچوں گا، چونکہ وہ پانی بیچتا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ میرا کاروبار چلتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں خرید لیا اور اعلان کر دیا کہ جو بھی پانی لینا چاہے لے، فری آف کاسٹ ہے، مفت۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ صبح سے آ جاتے، لائن لگا لیتے، شام تک پانی بھر لیتے، اگلے دن کو ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اخیر تنگ ہو گیا، وہ ہاتھ باندھ کے باقی حصہ بھی حضرت عثمان غنی کو دے دیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ ہم بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، مساجد، مراکز، مدارس ہم اپنے نام پر یا اپنے بچوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ بہت کم ایسے ریئر کیسز ہیں کسی نے اللہ کے نام پہ وقف کیا ہو، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میری آنکھوں، گناہ گار آنکھوں نے دیکھا کہ لوگوں نے اللہ واسطے جگہیں دیں، جیسے ہی حضرت صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، بچوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، مارکیٹیں بنا کے اپنا کاروبار چمکا لیا۔ لیکن وہ انسان تھے، محسن اسلام تھے وہ۔ جیسے ہی کنواں خریدا، بنام عوام مسلمانہ وقف کر دیا، اور آج تک اس کی انکم آ رہی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ چل رہا ہے مدینہ پاک میں۔ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد کی توسیع کر دی۔ غزوہ تبوک، جیش العسرہ کہتے ہیں اس کو، سرکار نے فرمایا تھا جو اس کو لیس کرے گا، اللہ پاک اس کو دین اور دنیا کی دونوں نعمتوں سے لیس کر دے گا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ 1000 اونٹ بما ساز و سامان اور 1000 اشرفیاں سرکار کی نظر کی۔ سرکار یوں اشرفیوں کو اٹھاتے تھے، نیچے پھینکتے تھے، آواز آتی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عثمان، آج کے بعد تو کوئی نیک کام نہ بھی کرے، تیری جنت ہو گئی، پکی ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے۔ ہم تو دعوے بڑے کرتے ہیں، مولوی صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب۔ اب پیر کم ہے، پیڑ زیادہ ہیں ماشاءاللہ۔ آپ خود تو چلے جاتے ہیں، پیچھے ان کے خانقاہوں کے جو حشر ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، جو مدارس کے حشر ہوتے ہیں جانے کے بعد وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نہیں، اگر ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان باتوں کو ہمیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج عقیدت پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج عقیدت پیش کیا، اور کیا خوبصورت خراج عقیدت ہے۔ جب ایک بیٹی فوت ہو گئی سرکار کی ان کے گھر میں، تو سرکار نے دوسری بیٹی بھی عطا کر دی۔
جب سے ان کا لقب ہے ذوالنورین، دو نوروں والا۔ اور یہ ماشاءاللہ ہم سارے مولوی دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی ہوں، سب ذوالنورین لکھیں گے، پڑھ لیں ان کو۔ حیرت کی بات ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچو، یہ سوچنے والی باتیں ہوتی ہیں نا، کہ جن کو نبی دیو تو وہ تو نور والے ہو گئے، دو بیٹیاں آئیں وہ دو نوروں والا ہو گیا، اور نبی پھر کیا ہوگا؟ حیرت سوچنے کی بات۔ بہرحال یہ آپ سوچیں، میرا کام سوچنا نہیں ہے، میرا کام صرف بتانا ہے، سوچنا آپ کا کام ہے۔ قرآن مجید کی جن آیات کریمہ کو آج تلاوت کیا ہے، یہ سبق میں آ گیا، سبق والدین کے بارے میں ہے۔ یہ سپارہ 15واں ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اسراء بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ اسراء، اور اس کا نمبر 17واں ہے، یعنی 17 سپارہ 15 آیات ہیں 23، 24 اور 25، 23، 24 اور 25، یہ 3 آیات ہیں۔ مضمون کیا ہے؟ میرا خیال ہے آج اس کے 2 حصے کرنے پڑیں گے۔ ایک آج حصے میں موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں، یقین کریں جو یہ مضمون آج میں نے بخاری شریف اور مسلم شریف نکالی ہے نا، اللہ مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ کتابیں اٹھائی اور دیکھی، تو اگر میں وہ ساری حدیثیں بیان کروں میرے بھائی 4-5 دن لگتے ہیں، لیکن میں نے اس کو 2-3 حدیث والد کی شان میں، 2-3 ماں کی شان میں، اور پھر کچھ حدیث ماں باپ کی شان میں۔ تو میں ایسا کروں گا کہ آج والدہ اور والد کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اور کل کے سبق میں انشاءاللہ جو والدین کے بارے میں نبی پاک نے بتایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ لیکن یہ بھی سن لیں جو آج تک ہمارے کانوں نے کبھی نہیں سنا، میں آپ کو وہ حدیثیں سناؤں گا جو کبھی کبھی آپ نے سنی ہوں گی، چونکہ علم بہت وسیع ہے، آج کل تو ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سی باتیں ہم نہیں بھی سننا چاہتے تو بھی لوگ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے صاف صاف حکم دے دیا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، صاف صاف حکم دے دیا۔ حکم عرض نہیں کی اللہ نے، مشورہ نہیں دیا، حکم دیا ہے، اور اللہ کا حکم جانتے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صاف صاف میں نے حکم دے دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، عبادت صرف اللہ کی، جو مرضی نام رکھ لو اپنا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ جو مرضی بن جائیں، لیکن دیکھ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، نہ کسی قبر کو، نہ کسی آستانے کو، نہ کسی حضرت صاحب کے سامنے۔ آج کل تو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں تصویریں، پیروں کے پیروں پہ لوگ سجدے کر رہے ہیں، دربار کی چوکھٹوں پہ سجدے کر رہے ہیں، قبروں کو سجدے کر رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ، اور کیوں ایسا کرتے ہیں وہ؟ اور وہ جو منتظمین ہیں مزاروں کے، کیا ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ایک دربار مقرر کریں کہ دیکھیں کہ یہاں کہیں بے ادبی تو نہیں کر رہے؟ وہ اللہ کے بندو جن کا نام لے کے تم روٹیاں کھاتے ہو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دوسرے ہمارے بھائی ضد سے ہمیں رضا خانی بھی کہتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ملفوظات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بھائی جب تو کسی اللہ والے کی قبر پہ جائے تو 10 قدم دور رہ کے فاتح پڑھ، وہیں سے الٹا واپس آ، جس طرح تو زندگی میں ادب کرتا تھا کہ ان کے اوپر نہیں چڑھتا تھا، تو ان کے وصال کے بعد بھی تو ان کی قبر کے اوپر نہ چڑھ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، کیوں نہیں مانتے؟ کیوں لوگوں کو سناتے ہم یہ؟ بہرحال اللہ فرماتا ہے میں نے صاف صاف میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اور پھر بھی اگر ہم کریں تو ہم سے بڑا مجرم کون ہے؟ اور جو کرواتے ہیں ان سے بڑا مجرم کون ہے؟ دربار پہ
ایک دربان ہونا چاہیے جس کی یہ ڈیوٹی ہو کہ بھائی سیدھا کھڑا ہو کہ فاتحہ پڑھ. یہ سجدہ نہ کر قبر کو، یہ جائز نہیں ہے، یہ سب اللہ کا حق ہے. بدبختی ہے یہ ہماری کہ ہم منع نہیں کرتے ان کو. یہ درباروں پہ ملنگ کے قبضے کر جاتے ہیں ہمارا کیا ملنگوں سے تعلق ہے؟ 6 مہینے وہ نہاتے نہیں ہیں، 6 مہینے وہ نماز تو بڑی دور کی بات ہے، وہ غسل نہیں کرتے. جن کو جو اپنے وجود سے وفا نہیں کر سکتا، میرے بھائی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے وفا کرے گا؟ بہت ضرورت ہے ہمیں ایسی کہ جو یہ سارے داغ دھو دے ہمارے اوپر سے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لوگوں کو رگڑتے ہیں، ہم اپنا دامن دیکھتے نہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. یہ دوسری بات جو اللہ نے فرمائی کہ صاف صاف میں نے بتا دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر. صاف صاف اللہ کہتا ہے میں نے بتا دیا، میں نے کوئی رعایت نہیں کی، کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی. ماں باپ کے ساتھ احسان کر. اب اللہ پاک نے یہ ختم کر کے پھر آپ کو سناتا ہوں. اللہ کریم نے کلیریفائی کیا ہے. قربان جاؤں اللہ کے پاک کلام پر. کاش یہ پڑھنے والے ہم بن جائیں، ایٹ لیسٹ اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، ہم ایمان تازہ ہو جاتا ہے ہمارا قرآن پاک کے ترجمہ پڑھنے والوں. اللہ فرماتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرا باپ یا تیری ماں یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. اب دیکھو ڈیوٹی اللہ کہاں سے ہماری لگا رہا ہے. ڈیوٹی ہماری اللہ کہاں سے لگا رہا ہے. بیگم سب آ گئی، بچے پیدا ہو گئے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ڈیوٹی شروع ہماری. غور کریں ذرا، جوانی میں بھی نہیں اللہ نے کہا کہ جوانی میں باپ کی خدمت کرو، وہ کرنا چاہیے، وہ تو سارا کچھ ہے، لیکن اللہ نے کہاں سے شروع کی ہماری ڈیوٹی. ہمارا قرآن کیا بتا رہا ہمیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تیری ماں بوڑھی ہو جائے، تیرا باپ بوڑھا ہو جائے، دونوں مل کے بوڑھے ہو جائیں، دو کام نہیں کرنا. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کی کسی بات سے بیزاری کا اظہار نہیں کرنا، بیزاری کا اظہار نہیں کرنا، اف نہیں کہنا. اور پھر کیا فرمایا؟ ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو ہم اس قیامت سے گزر چکے ہیں سارے، اور وہ گزر رہے ہیں، اس عمر میں بھی گزر رہے ہیں ہم. تو عادت ہو جاتی ہے بندے کی نا بڑھاپے میں. جس طرح بچہ ہوتا ہے نا، بار بار سوال کرتا ہے، بار بار سوال کرتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. لیکن باپ اور ماں اس قدر پیار سے جواب دیتے ہیں کہ بچہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اور جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچہ ہو جاتا ہے. اور جب بچہ بار بار سوال کرے تو باپ پیار سے جواب دیتا تھا، اور باپ بوڑھا ہو کے بچہ ہوا تو بیٹا دوسری مرتبہ بتاتے ہوئے کہتا بابا چپ کر، تینوں پتہ ہی نہیں کسے گل دا. یہ جملہ کہتے ہیں ہم لوگ. اللہ فرماتا ہے نا، یہ حکم ہے اللہ کا، حکم. اور قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا نا میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، وہاں اللہ پاک نے اپنی ذات کے ساتھ ماں باپ کو ساتھ رکھا ہے، شکر میں بھی ساتھ رکھا ہے. نشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر ماں باپ کا. اگر تو میری نماز پڑھنے والا ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، تو مجھے تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے. دونوں ایک ساتھ ہیں. اور یہاں بھی وہی ہے، اگر تو شرک سے بچتا ہے تو یاد رکھ ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کر. یہ حکم ربی ہے. پھر تیری عبادت قبول ہوگی، تیرا سجدہ قبول ہوگا، وگرنہ اللہ کو تیرے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چل واپس. یہ نبی کی باتوں سے پتہ چل جائے گا آپ کو جب میں آپ کو بیان کروں گا. تو فرمایا اف ولا تنہرہما، نہیں کہنا کچھ بھی ماں باپ کو، نہ جھڑکنا ہے ماں باپ کو. اور اگلی جو اللہ پاک نے مشورہ دیا ہے نا، کیا خوبصورت ہے. مشورہ بھی ہے، حکم بھی ہے. فرمایا کہ
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لفظ تلاش کر. پڑھا لکھا ہے نا تو، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، حضرت صاحب ہے، پیر صاحب ہے، تو انجینئر صاحب ہے، تو ڈاکٹر صاحب ہے، تو تیرا علم ہے نا، تو لفظ تلاش کر کہ تو ماں باپ کو کیسے اس بات سے ہٹا کر تو وہاں لا سکتا ہے جہاں ماں باپ کا دل خوش ہو جائے. کہاں گیا تیرا علم؟ نکال اپنے علم کو باہر اور راضی کر ماں باپ کو اپنے لفظوں سے، اپنے علم سے. وہ تو بار بار سوال کرے گا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیری زبان جب کھلے تو قول کریم ہو. قول کریم کی تفسیر پڑھو. میرے پاس تو وقت نہیں ہوتا، اس لیے میں بعض دفعہ بہت جلدی کر جاتا ہوں کہ مجھے وقت بھی بچانا ہوتا ہے آپ کا، وغیرہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ بولتا رہوں میں آپ کے ساتھ اور آپ سنتے رہیں. اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کا ترجمہ ہے یہ. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. میرے بھائی یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ جو طاقت آئی نا تیرے ہاتھوں میں، یہ تیری طاقت نہیں ہے. ان ہاتھوں کو تیرے ماں باپ نے پالا ہے. یہ جو طاقت لے کے پھر رہا ہے نا تو، ماں باپ نے جان مار کر تجھے. اب تو اپنا اکاؤنٹ الگ کر لیتا ہے نا، باپ نے ساری زندگی اکاؤنٹ الگ نہیں کیا تجھ سے کہ بیٹا یہ ہے، بیٹا یہ ہے. اب میں حدیث پاک سناؤں گا، آپ کی حیرت گم ہو جائے گی. اللہ اکبر. میں ہاتھ کو نیچے کر، اور اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے نا ہاتھ اٹھا کے، اب بھائی چپ کرو جی، او اماں جی کیا ہوا ہے آپ کو، سنتے نہیں ہو آپ، زمانہ ترقی کر گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے نا، ہاتھ نیچے کر کے، بلکہ کیا کر، اگر تجھے ہاتھ اٹھانے کا شوق آ ہی گیا نا تو ہاتھ کو یوں کر، ہاتھوں کو یوں کر، اور مجھ سے کہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ ان بزرگوں پر اس طرح ان بزرگوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے. مجھے پالا ہے بچپن میں، کس محبت سے پالا ہے. یا اللہ میں اس قابل نہیں، میری مجبوریاں ہیں، تو کرم کر دے. اللہ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اللہ تیرا جانتا ہے جو تیرے دل کے اندر ہے، بے ایمانی کر رہا ہے یا سچی بات کر رہا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ کو پتہ ہے یہ بات تم کس طرح کر رہے ہو، سچی بات ہے یہ داؤ لگانے کی کوشش کر رہے ہو، تو مجھے کیا داؤ لگاؤ گے. ان تکونوا صالحین، اور اگر تم نیک ہو جاؤ، اگر تم صالح ہو جاؤ، اگر تم سچے ہو جاؤ، اگر تم مان جاؤ، بات کو سمجھ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک اللہ پاک اس کی طرف پلٹنے والوں کو پھر. اس لیے اوابین کو جو نفل ہوتے ہیں نا، ہمارے ایک درویش وہ بہت زور دیتے ہیں اس بات پہ. وہ کہتے ہیں بھائی یہ نفل پڑھا کرو اوابین کے. وہ مجھے ایک بچی نے کال بھی کی ہے کہ انکل پلیز آپ ہیلپ کریں ہماری کہ اوابین کے نفل اور یہ جتنے بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں اشراق کے، چاشت کے، پلیز ایک کیسٹ یہ بھی بنا کے ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو سن کے دوبارہ اپنے آپ کو تازہ کر لیں. تو میں نے بچی سے وعدہ کیا ہے آج کل پرسوں میں انشاءاللہ جیسے مجھے موقع ملتا ہے میں کروں گا. اللہ کہتا ہے کہ جب تو نیت ٹھیک کر لے، صالحین کی طرف آ جائے، تو دیکھ میں دلوں کو جانتا ہوں، اگر تیری نیت نیک ہوگی میں تجھے بخش دوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ، ترمذی، حضرت ابو درداء کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار فرماتے ہیں ایک بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم جنت کے دروازے، جو جنت کے دروازے ہیں ان میں جو مین گیٹ ہوگا ہم وہاں سے جائیں گے. سرکار نے فرمایا ہاں مین گیٹ سے جائیں گے جنت میں. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ابو درداء تم جانتے ہو وہ مین گیٹ کون ہے؟ کہ رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا وہ مین گیٹ تیرا باپ ہے. دل چاہتا ہے
تو دنیا میں اس کو کھلوا کے رکھ. اگر تو باپ سے پیار کرے گا، باپ کی بات مانے گا، باپ کی عزت کرے گا، باپ کو خوش کرے گا، تو وہ مین گیٹ کھلا رہے گا. اور اگر بھائی تم ناراض کرو گے، بد دعائیں لوگے، تو یاد رکھو جب تم وہاں جاؤ گے تو گیٹ آپ کو بند ملے گا. یہ سیاستہ کی حدیث میں حدیث ہے، حضرت ابو درداء کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے پیارے صحابی تھے. فاروق اعظم کے صاحبزادے تھے. جب فوت ہونے لگے نا حضرت، وہ شہید ہونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، بڑا سمجھدار ہے. نبی نے اس کو مدرس، نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے اس کو محدث کا، مفسر کا لقب دیا تھا. یہ بھی کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر سے مسئلے پوچھا کرو. لیکن دیکھو، میرا بیٹا سمجھ کے ہی میرا بیٹا سمجھ کے خلیفہ نہ بنا دینا. ہاں، مشورے میں رکھنا، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ مشورے میں رکھنا، یہ دین کا علم جانتا ہے، لیکن خلیفہ نہ بنا دینا. ہمارے ہاں تو رسم بن گئی ہے کہ پیر کا بیٹا پیر، مولوی چلو پھر نہیں، مولوی نہیں ہوگا تو نہیں چل سکے گا نا، تو کوئی اور رکھ لیں گے. لیکن پیر کا تو اس کی مونچھیں ہوں نہ ہوں، داڑھی ہو نہ ہو، اسے نماز آتی ہو نہ آتی ہو، وہ پیر کا بیٹا پیر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ سرکار فاروق اعظم شہید ہو رہے ہیں اور کہہ رہے کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں نہ سوچنا، مشورہ کرنا اس سے. مشورہ، عالم ہے وہ. نبی پاک نے مفسر کا خطاب دیا تھا، محدث کا خطاب دیا تھا، لیکن اس کو خلیفہ نہیں بنانا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں جب آئی بات، یہ لمبی بات ہے، بہت نہیں جاتا، بہرحال پھر کبھی سناؤں گا یہ آپ کو قصہ. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا. فرمایا عبداللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ کی رضا کس میں ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم. اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے، سیدھا گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی. واقعہ کیا تھا؟ یہ دیکھو، نبی کی باتیں نبی جانتا ہے. واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر اس خاتون سے شادی کرے جو ہمارا کفو نہیں ہے، وہ ہمارے خاندان کے ساتھ میل نہیں کھاتی، اس کی شہرت ٹھیک نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بابا مجھے تو اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور ویسے بھی دل آ گیا ہے تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، تو میں اس سے شادی کر لیتا ہوں. شادی کر لی. لیکن جب نبی پاک نے یہ بات بتائی کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، تو فوراً جا کے طلاق دے دی. اور اتنا جب سرکار سیدنا فاروق اعظم کا مثال ہو گیا، شہید ہو گیا آپ، تو ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے، گھوڑے پر سوار تھے، اونٹ پر سوار تھے، اور ایک گدھا بھی ساتھ تھا. سفر میں جا رہے تھے کہیں، ساتھی بھی ساتھ تھا. عبداللہ بن دینار وہ ان کے ساتھ تھا. تو راستے میں ایک گنوار کھڑا تھا، بدو، بڑا پگڑ اس نے باندھا ہوا تھا، عجیب قسم کا، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، پھٹے ہوئے اس کے کپڑے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر اونٹ سے اتر پڑے اور کہا بھائی ادھر آؤ. آپ نے ماما اتارا اس کو، اپنا ماما. عبداللہ بن عمر نے اپنا ماما اتار کر اس گوار سے کہا تم پہن لو. اس نے پہن لیا. فرمایا اب یہ گدھے پہ سوار ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن دینار پریشان ہو گئے. ان کا حضرت یہ بدو ہے، دیہاتی ہے، گنوار ہے، اس کو کوئی تھوڑا بہت دے دیتے نا تب بھی خوش ہو جاتا. آپ نے سواری بھی دے دی اور اپنا امامہ شریف بھی دے دیا. تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا عبداللہ یہ میرے والد کا دوست تھا، اس کا باپ، یہ میرے
والد اس کا باپ دوست تھا میرے والد کا، اور میرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا باپ اس پر راضی رہے تو پھر وہ کیا کرے؟ باپ کے دوستوں سے پیار شروع کر دے۔ تو میں نے اللہ کے نبی کو حکم پورا کیا ہے۔ میرے دوستوں ٹائم ختم ہو گیا، تو اب والدہ کی شان بھی رہ گئی ہے، کل پھر والدہ کی شان بھی بیان کریں گے، پھر والدین کی شان بھی بیان کریں گے۔ لیکن یہ باتیں سنو، اور یہ حدیثوں کی یقین کریں، مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی، ابن ماجہ، ساری کتابیں گھر میں میرے موجود ہیں، میں کھولتا ہوں، پڑھتا ہوں، حدیث سے دیکھ کے آپ کو سناتا ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں سناتا ہوں۔ کیوں کہ اگر کسی مسلمان بہن بھائی کو کسی حدیث کا حوالہ چاہیے تو جھٹ سے آپ کو حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ ماں باپ کے بارے میں اللہ نے مشورہ نہیں دیا ہمیں، اور اگر ہم حکم ربی کی سرتابی کریں گے تو پکڑ پھر کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا، دنیا نہیں کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جرم ایسا ہے کہ اگر تم نے باپ کی یا اپنی ماں کی توہین کی تو آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، لیکن مرنے سے پہلے تو دنیا میں بھی ذلت کی زندگی مرے گا، تو اس کا عذاب دنیا میں بھی چکھے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں بچنے کی توفیق دے، والد کے دوستوں سے بھی اگر تو ان کی خدمت، اگر فوت ہو گئے تو ان کے دوستوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل اگلا سبق شروع کریں گے۔ آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو نماز کا جو ترجمہ ہے وہ سناؤں گا۔ ترجمہ آپ کو ہے جو ہم نے نماز یاد کی ہے، تو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان، پاکی بیان کرتے ہیں، وبحمدک، تیری حمد بیان کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیرا نام بلند ہے، وتعالی بلند ہے تیرا نام۔ اچھا، یہ ساری احادیث ہیں، اس کے میں نے حوالے لکھ لی ہیں آج، کس کس حدیث میں یہ آئے ہیں سارے۔ کبھی اگر آپ کو چاہیے ہو تو میں آپ کو ان حدیثوں کے نمبر دے دوں گا یا فوٹو کاپی کر کے نکال کے بھیج دوں گا۔ فلا الہ غیرک، تیرے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ سبحانک اللہم کا ترجمہ ہے۔ پھر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، یوں نہ کہا کرو پناہ مانگتا ہوں، نہیں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نہیں، یہ عادت بنا لیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ کتنی زبردست بات ہے، یہ کوئی بادشاہ نہیں، یہ جو ہم بنتے ہیں دنیا کے اندر، یہ شرک ہے، اسی تو سزا ملتی ہے۔ بادشاہ تو اللہ ہے، یہ کہاں سے بادشاہ آ گئے؟ اللہ ہے، اور اللہ کی بادشاہی ہمیشہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سورت پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب فرما دو اللہ یکتا ہے، ایک ہے، واحد ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے،
لم یلد ولم، نہ اس سے کوئی پیدا ہو نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو عظمت والا ہے، پاک ہے میرا پروردگار سبحان ربی، میرا رب، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی اللہ نے اس کی حمد سن لی، سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی اللہ نے اس کی حمد سن لی۔ یہ جملہ سنتے نا سمع اللہ، جب امام کہتا نا تو سمع اللہ لمن حمدہ، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، اے رب ہمارے بے شک تعریف تیری ہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد بھی ٹھیک ہے، یہ اکثر بندے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، وہ اس کا کہتا ہے ترجمہ کوئی نہیں ہے، دونوں ٹھیک ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، دونوں ٹھیک ہیں۔ پھر فرمایا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند ہے، بلند ہے۔ اس کے بعد ہم التحیات، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ جو ہے نا آسان ترجمہ یہ ہے کہ تمام میری قولی عبادتیں، یعنی جو میں پڑھ رہا ہوں، جیسے آپ میں اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، یہ قولی عبادت ہے۔ ہماری فعلی عبادت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری مالی عبادت جس طرح حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یعنی قولی، فعلی اور مالی، یا اللہ سب کچھ عبادت تیرے لیے ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تیرے اوپر اے اللہ کے نبی، اسلام بھیج رہے ہیں۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ کے اوپر۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں دعا، دروشی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اے اللہ تو بھیج رحمتیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ اس کا میں ترجمہ کبھی سمجھاؤں گا، تفسیر اس کی، آل کس کو کہتے ہیں۔ یہاں آل سے مراد صرف اولاد نہیں ہے، اتنا بتا دیتا ہوں میں، آل سے مراد امت بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو حمید ہے اور مجید ہے، بزرگ ہے، عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، آبرو والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکتیں بھیجی حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو حمید المجید ہے۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں رب اجعلنی، اے اللہ، قیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے پکا نمازی بنا، اے اللہ مجھے پکا نمازی بنا، ومن ذریتی، اور میرے بچوں کو بھی پکا نمازی بنا، ربنا وتقبل دعا، اے رب ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے، ربنا اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت کے دن اے اللہ جب سارے مومن تیرے سامنے کھڑے ہوں، یا اللہ میں کہتا ہوں تو ان کو بھی معاف کر دینا۔ سبحان اللہ، کیا دعا ہے یہ! تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ترجمہ موٹا موٹا میں نے بتا دیا ہے، مزید اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا سوال کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف چیزیں آپ کو یاد کراتا جاؤں گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دو بندے بیمار ہیں، ان کو لیے شفا کی دعا کرنی ہے، دونوں کا آپریشن ہے، اللہ پاک دونوں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.